اسماء الحسنی نمبر 75 الظاہر یعنی آشکارا بلحاظ قدرت، اور اسماء الحسنی نمبر 76 الباطن یعنی پوشیدہ بلحاظ فراست۔ یہ دونوں وصف بھی اضافی ہیں کیونکہ ظاہر ایک شے کے لیے ظاہر اور دوسری شے کے لیے باطن ہوتا ہے، اور ایک ہی جہت سے ظاہر و باطن نہیں ہوتا بلکہ ادراک کی طرف نسبت کرنے سے ایک جہت سے ظاہر اور دوسری جہت سے باطن ہوتا ہے۔ وجہ یہ کہ ظاہر و باطن ہونا اور اوقات کی طرف نسبت کرنے سے ہوا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اگر حواس کے ادراک سے طلب کیا جائے تو وہ باطن ہے، اور اگر عقل سے بطریق استدلال معلوم کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ظاہر ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کا ادراک حواس کی نسبت سے باطن ہونا تو ظاہر ہے، لیکن عقل کی جہت سے ظاہر ہونا ذرا باریک بات ہے، کیونکہ ظاہر تو وہ بات ہوتی ہے جس کے ادراک میں لوگ اختلاف نہ کرتے ہوں، بخلاف اس کے خدا کی ذات کو معلوم کرنے میں بہت سے لوگ شک میں گرفتار ہیں۔ پس اس کو کیوں کر ظاہر کہا جاتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا مخفی ہونا اس کے شدت کے ظہور کے باعث ہے۔ اس کا ظہور اس کے باطن ہونے کا موجب ہے، گویا اس کا نور ہی اس کے نور کا حجاب ہے۔ شاید تم اس کلام سے تعجب ظاہر کرو، لہٰذا ایک مثال سے تم کو سمجھاتے ہیں۔ دیکھو، اگر تم کسی حرف پر نظر ڈالو جو کسی کاتب نے لکھا ہو تو اس سے تم کو ایک ایسے کاتب کے وجود کا پتہ ملے گا جو عالم، قادر، سمیع اور بصیر ہے، اور اس سے تم کو کاتب کی ان صفات کا یقین کامل ہو جائے گا۔ اور جس طرح اس ایک حرف نے کاتب کے اوصاف کی فیصلے کی شہادت دی ہے، اسی طرح آسمان و زمین کی جو چیز، سارے سورج، چاند، حیوان، نباتات اور صفت و موصوف وغیرہ ہے، وہ خود بخود اپنے ایک ایسے مدبر کا پتہ دے رہی ہے جس نے اس کا اہتمام کیا ہے اور اس کو خاص اندازے پر اور خاص صفات کے ساتھ بنایا ہے۔ بلکہ انسان اپنے جس عضو اور جس ظاہر یا باطن جز، بلکہ جس اختیاری یا جبری صفت و حالت کو دیکھتا ہے، وہ چلا چلا کر اپنے خالق، اپنے مالک مختار اور اپنے مدبر کا پتہ بتا رہی ہے۔ اسی طرح ہر چیز اس کی شہادت دیتی ہے جس کو انسان اپنی ذات سے خارج دیکھتا ہے۔ اگر ان اشیاء کی شہادتوں میں اختلاف ہو، بعض شہادت دے رہی ہوں اور بعض نہ دیتی ہوں، تاہم سب کو ان شہادتوں سے یقین حاصل ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ شہادتیں بکثرت ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے وہ امر شدت ظہور کے باعث خفی اور باریک بن گیا ہے۔ جس کی مثال یہ ہے کہ جو اشیاء حواس کے ذریعے سے محسوس کی جاتی ہے، ان میں سے زیادہ ظاہر وہ چیزیں ہیں جو آنکھ سے محسوس ہوں، اور آنکھ کی محسوسات میں بھی زیادہ روشن اور ظاہر سورج کا نور ہو جو تمام اشیاء پر منعکس ہو کر ان کو روشن کر رہا ہے، اور جو شے دوسری اشیاء کو روشن کر رہی ہے وہ خود کیوں نہ روشن ہوگی، مگر اس کا روشن ہونا بہت سے لوگوں پر مخفی ہے، حتیٰ کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ رنگدار اشیاء میں صرف سرخ و سیاہ رنگ ہے اور کچھ نہیں، اور وہ اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے کہ رنگ کے ساتھ روشنی اور نور بھی شامل ہے، اور یہ لوگ رنگین اشیاء کے ساتھ روشنی کا قائم ہونا اس وقت
وقت تسلیم کرتے ہیں جب ان کو سایہ اور اندھیرے اور روشنی میں اشیاء کی مختلف حالتوں کا فرق دکھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ رات کے وقت جب سورج چھپ جاتا ہے اور اس کی روشنی رنگین چیزوں سے منقطع ہو جاتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت ان چیزوں کی کیا صورت ہے اور دن میں کیا تھی۔ گویا نور کی غیر موجودگی میں نور کے وجود کا پتہ لگتا ہے اور نور کے وجود عدم میں صاف فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ فرض کرو کہ ایک شخص سورج کی روشنی تمام اشیاء عالم پر پڑتی دیکھتا ہے اور سورج اس کی زندگی کے اندر کبھی غروب نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کبھی اس کو یہ موقع نہیں ملا کہ ان اشیاء کو اندھیرے میں دیکھے اور روشنی اور اندھیرے میں فرق سمجھے۔ اس شخص کے لیے محال ہے کہ نور کو کوئی خاص چیز سمجھے جو موجودہ اشیاء کی رنگت سے زائد ہے۔ تمام اشیاء سے زیادہ ظاہر وہی چیز ہے، بلکہ وہی تمام اشیاء کو ظاہر کرتی ہے، اور اگر خدا کا بعض امور کے لیے معاذ اللہ معدوم یا غائب ہونا فرض کیا جائے تو آسمان و زمین اور ہر چیز جس سے وہ بے تعلق ہے منہدم ہو جائے گی، اور پھر ان دونوں حالتوں کا فرق بخوبی معلوم ہو جائے گا اور اس کا وجود قطعی طور پر معلوم ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ تمام اشیاء شہادت اور حالات میں متفق ہیں اور سب ایک ہی نظم و نسق پر اپنی آواز اٹھا رہی ہیں، اس لیے وہ عام نظروں سے مخفی ہے۔ قربان جائیے ذات پاک کے جو اپنے نور ہی کے باعث مخلوق کی نظروں سے نہاں اور اپنے شدت ظہور کے سبب سے مخفی ہے، اور ایسا ظاہر ہے جس سے بڑھ کر کوئی شے ظاہر نہیں۔ وہ ایسا باطن ہے جس سے زیادہ کوئی چیز باطن نہیں ہو سکتی۔ تنبیہ: اوپر کی باتوں سے تم کو خدا کی صفات کے متعلق تعجب میں مبتلا نہ ہونا چاہیے، کیونکہ خود انسان جس امر کی بدولت انسان کہلاتا ہے وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی۔ اگر اس کو انسان مناسب و مرتب افعال کے ذریعے سے سمجھا جائے تو وہ ظاہر ہے، اور اگر حس کے ادراک کے ذریعے سے طلب سے کیا جائے تو وہ باطن ہے، کیونکہ حس صرف اس کے ظاہری بشرہ کو محسوس کر سکتی ہے، اور انسان صرف ظاہری بشرہ سے انسان نہیں کہلاتا، بلکہ اگر یہ بشرہ بلکہ اس کے تمام اجزاء بدل جائیں تو بھی وہ وہی انسان رہے گا جو پہلے تھا۔ اور تعجب نہیں کہ انسان کے بدنی اجزاء بچپن میں اور ہوتے ہوں اور پھر بڑھاپے میں اور ہوتے ہوں، کیونکہ وہ طول زمان سے گھستے مٹتے جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے اجزاء جو غذا کے ذریعے سے پیدا کیے جاتے ہیں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ تاہم انسان کی سابقہ حیت نہیں بدلتی، پس یہ حیت حواس سے باطن ہے اور عقل کے لیے ظاہر ہے۔ حواس کو اس کے آثار و افعال سے سمجھ لیتی ہے، کے لیے ظاہر ہے جو اس کو اس کے آثار و افعال سے سمجھ لیتی ہے۔ اسماء الحسنہ نمبر 77 البر، یعنی اپنے لطف سے بندوں کے ساتھ نیکی کرنے والا۔ بر کے معنی محسن، اور بر متعلق وہی ہے جس کی طرف سے تمام نیکیاں اور احسانات ظہور میں آتے ہیں، اور بندہ اسی قدر بر ہے جس قدر کے نیکی کرتا ہے، خصوصاً اپنے والدین، استاد اور اپنے شیوخ کے ساتھ۔
روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار نے بات چیت کی تو انہوں نے پایا عرش کے سامنے ایک شخص کو کھڑے ہوئے پایا۔ موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی بلندی منزلت سے تعجب ہوئے اور عرض کیا، الہی، یہ بندہ کون سے عمل کی بدولت اس درجے تک ترقی کر گیا؟ فرمایا، یہ شخص میرے کسی بندے کے حق میں میری دی ہوئی نعمتوں پر حسد نہیں کرتا تھا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا تھا۔ تو یہ بندہ کے نیکی کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالی اپنی مخلوق کے ساتھ جو احسان بے پایا کرتا ہے اس کی تفصیل کے لیے ایک دفتر چاہیے۔ اگر غور کرو تو ہمارے بعض گزشتہ بیانات میں اس کے متعلق اشارات پاؤ گے۔ اسماء الحسنی نمبر 78 التواب، یعنی گناہوں کی توبہ، گناہ گاروں کی توبہ قبول کرنے والا۔ تواب وہ ہے جو بندوں کے لیے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ وہ نیکی نشانیاں دیکھ کر بار بار اس کی طرف رجوع اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور جو ان کو طرح طرح کی تنبیہات سے خبردار کرتا اور ڈرا دھمکا کر اپنے راہ پر لاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کو پہچان کر اپنی تقصیرات اور گناہوں کا احساس کرتے ہیں تو دھمکی سے خوف کھاتے ہیں اور توبہ کرنے لگتے ہیں، اور خدا اپنے فضل سے ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تنبیہ، جو حاکم اپنے مجرم رعایا کی درخواست رحم کو منظور کرتا ہے اور جو دوست اپنی خطاکار رفیق کا عذر قبول کرتا ہے، وہ اس اسم سے بہرہ یاب ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 79 المنتقم، یعنی نافرمانوں سے بدلہ لینے والا۔ منتقم وہ ہے جو سرکشوں کی گردنیں توڑتا اور باغیوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور اس کی یہ سخت گیری اس وقت ہوتی ہے جب وہ اتمام حجت کر چکا ہوتا ہے اور نافرمانوں کے باز آنے کے لیے مہلت و قدرت دے دیتا ہے۔ ایسا انتقام فوری عذاب کی بنسبت زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ اگر فی الفور عذاب نازل کیا جائے تو نافرمان پورے طور پر گناہ میں غرق نہ ہوگا اور اس سے وہ انتہائی عذاب کا مستوجب قرار نہ پائے گا۔ بندہ کا مبارک انتقام یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے انتقام لے، اور تمام دشمنوں میں سے زیادہ سخت دشمن نفس ہے۔ بس جب وہ کسی گناہ کے قریب جائے یا کسی عبادت کے کام میں سستی کرے تو اس کو سزا دینی چاہیے، جیسے کہ ابو زید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میرے نفس نے بعض اپنے مقررہ اور اوراد و وظائف میں سستی کی تو میں نے اس کو یہ سزا دی کہ سال بھر اس کو پانی نہ پینے دیا اور پیاس سے مارا۔ اسماء الحسنی نمبر 80 العفو، یعنی گناہوں کو مٹانے والا۔ عفو وہ ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور تقصیرات سے درگزر کرتا ہے، اور غفور کے قریب قریب ہے، لیکن عفو میں زیادہ مبالغہ ہے کیونکہ غفران میں پردہ ڈالنے کے معنی شامل ہیں اور عفو میں مٹا دینے کے معنی داخل ہیں، اور مٹا پردہ ڈالنے کی بنسبت ابلغ ہے۔ تنبیہ، اس اسم سے بندہ کا حصہ مخفی نہیں ہے، اور وہ یہ کہ جو شخص اس پر ظلم کرے وہ اس کو معاف کرے، بلکہ اس کے ساتھ احسان کرے، جس طرح اللہ تعالی دنیا میں سرکشوں اور کافروں کے ساتھ احسان کر رہا ہے اور ان پر فی الفور عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ کبھی ان کو تو توبہ پر اکساتا ہے، اور جب وہ لوگ توبہ کرتے ہیں
تو ان کے گناہ مٹا دیتا ہے، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور گناہ معاف کرنے کا یہ انتہائی درجہ ہے۔ اسماء الحسنہ نمبر 81، الرؤوف یعنی بہت شفقت کرنے والا۔ رؤوف کے معنی صاحب رافت، اور رافت حد درجہ کی رحمت کو کہتے ہیں، پس وہ رحیم کا ہم معنی ہے، مگر اس میں کسی قدر مبالغہ بھی شامل ہے، اور رحیم کا ذکر گزر چکا۔ اسماء الحسنہ نمبر 82، مالک الملک یعنی ملک کا مالک۔ مالک الملک وہ ہے جو اپنے ملک میں جس طرح چاہتا ہے حکم جاری کرتا ہے، جسے چاہتا ہے جلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے مارتا ہے۔ اس اسم میں ملک کے معنی مملکت کے ہیں، اور مالک کے معنی پوری قدرت والا، اور تمام موجودات ایک مملکت ہیں جن کا وہ مالک اور سب پر قادر ہے۔ موجودات سب کی سب ایک مملکت ہے، کیونکہ وہ ایک دوسری کے ساتھ وابستہ ہیں، گو ایک جہت سے وہ اشیاء بکثرت ہیں، مگر دوسری جہت سے ان میں وحدت پائی جاتی ہے، اور اس کی مثال بدن انسان ہے، جو انسان کی ایک مملکت ہے، اور اس میں بہت سے اعضاء اور اجزاء پائے جاتے ہیں، لیکن وہ سب کے سب صرف اپنے ایک مدبر کی غرض پوری کرنے میں ایک دوسرے کی مدد و اعانت میں مصروف ہیں، لہذا ان سب کا مجموعہ گویا ایک مملکت ہے۔ اسی طرح تمام عالم گویا ایک ہی وجود ہے، اور عالم کے اجزاء اس کے اعضاء ہیں جو ایک ہی مقصود پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ وجود الہی کے موافق جس خیر کا حاصل ہونا ممکن ہو وہ حاصل ہو جائے، اور وہ ایک ہی مملکت اس لیے ہے کہ اس کے تمام کاروبار ایک ہی نظم و نسق کے سلسلے میں مرتبط رہیں، اور صرف اللہ اس مملکت کا مالک ہے، اور ہر بندہ کی مملکت اس کا وجود ہے، اور چونکہ صفات قلب اور جوارح میں اس کا حکم جاری رہتا ہے، اس لیے وہ اپنی قدرت حاصلہ کے موافق اس اپنی مملکت کا مالک ہے۔ اسماء الحسنہ نمبر 83، ذوالجلال والاکرام یعنی بزرگی اور عزت والا۔ یہ وہ ذات ہے جو تمام جلال و کمال کی واحد سزاوار ہو، اور تمام کرامت و مکرمت اسی سے صادر ہو، پس وہ جلال کی سزاوار فی ذاتی ہی ہے، اور کرامت اس کی طرف سے خلقت کو پہنچتی ہے۔ خلقت کے حق میں اس کی جو کرامت ہے وہ شمار نہیں کی جا سکتی۔ اس کا یہ ارشاد اس کرامت پر دلالت کرتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی اور ہم نے بنی آدم کو معزز کیا۔ اسماء الحسنہ نمبر 84، الوالی یعنی تمام امور کا متولی۔ یہ وہ ہے جو تمام خلقت کے ہر قسم کے امور کا مدبر اور متولی ہے، اور ولایت، تدبیر اور قدرت اور فعل چاہتی ہے، اور جب تک اس کے لیے یہ تمام اوصاف جمع نہ ہوں اس پر اسم والی صادق نہیں آ سکتا، اور تمام امور کا والی خاص اللہ تعالی ہے، کیونکہ پہلے وہ اکیلا تدبیر کرتا ہے، اور پھر اکیلا ہی اس تدبیر کو جاری کرتا ہے، اس کے بعد خود ہی اس کو جاری رکھتا ہے۔ اسماء الحسنہ نمبر 85، المتعالی مخلوقات کی صفات سے منزہ۔ یہ اسم علی کا ہم معنی ہے، مگر اس میں ساتھ ہی کسی قدر مبالغہ شامل ہے۔
اسماء الحسنہ نمبر 86 المقسط یعنی عادل و منصف۔ مقسط وہ ہے جو مظلوم کو ظالم سے داد دلاتا ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ مظلوم کی خوشنودی کے ساتھ ظالم کی خوشنودی بھی شامل کر دے، اور یہ اعلیٰ درجہ کا عادل انصاف ہے جس پر خدا کے سوا اور کوئی قادر نہیں۔ مثال اس کی یہ روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قربان ہوں، آپ کس بات سے ہنسے؟ فرمایا، میری امت میں سے 2 آدمی خدا کے سامنے 2 زانو بیٹھے ہوں گے، ایک کہے گا یا رب اس شخص سے میرا بدلہ دلا دے، اللہ دوسرے کو فرمائے گا اپنے بھائی کو بدلہ دے، وہ عرض کرے گا اے رب العزت میری کوئی بھی نیکی نہ رہی، خدا مدعی کو فرمائے گا اب تو اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے، اب تو اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہ رہی، وہ عرض کرے گا یا رب میرے گناہ اس پر لاد دے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو کر فرمانے لگے کہ یہ دن بڑا خطرناک ہوگا جبکہ لوگ یہ بھی چاہنے لگیں گے کہ کوئی ان کے گناہ اٹھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر خدا کہے گا، یعنی مدعی سے آنکھ اٹھا کر دیکھ، وہ کہے گا اور اے پروردگار میں چاندی کے شہر اور سونے کی عمارتیں دیکھ رہا ہوں جن پر موتیوں کے ہار پڑے ہیں، یہ کس ولی یا کس نبی یا کس شہید کے لیے ہے؟ اللہ فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کرے، وہ عرض کرے گا اے پروردگار اتنی قیمت کس کے پاس ہوگی؟ اللہ فرمائے گا تیرے پاس ہے، وہ عرض کرے گا اے پروردگار میں کس چیز کے عوض میں اس کو خرید سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا اپنے بھائی کو عفو کرنے کے عوض میں، وہ عرض کرے گا اے پروردگار میں نے معاف کیا، اللہ کہے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اس کو جنت میں لے جا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، کیونکہ اللہ تعالی قیامت کے روز مومنوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ انتصاف و انصاف کا اصلی راستہ یہی ہے جس پر رب الارباب کے سوا کوئی قادر نہیں۔ اس اسم میں سے بندہ کا اعلیٰ حصہ یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس سے انصاف دلائے، پھر کسی دوسرے شخص سے کسی اور شخص کو انصاف دلائے، اور اپنے نفس کو کسی ذات سے انصاف نہ دلائے۔ اسماء الحسنہ نمبر 87 الجامع یعنی تمام مخلوقات کو جمع کرنے والا۔ جامع وہ ہے جو ملتی جلتی چیزوں، جدا جدا چیزوں اور ایک دوسرے کی مخالف چیزوں کو باہم ملا دے۔ ملتی جلتی چیزوں کو جمع کرنے کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بہت سے انسان زمین پر جمع کیے ہیں اور پھر سب کو حشر کے میدان میں جمع کرے گا۔ جدا جدا چیزوں کو جمع کرنے کی مثال جیسے کہ اس نے آسمانوں، ستاروں، ہوا، زمین، دریا، حیوانات، نباتات اور مختلف معادن کو جمع کیا ہے، اور یہ تمام اشیاء شکل میں، رنگ میں، ذائقہ میں اور دیگر تمام اوصاف میں ایک دوسرے سے متباین ہیں۔ اس طرح اس نے ہڈی پٹھے، رگ، عضلہ، مغز، جلد، خون اور تمام اخلاط کو حیوان کے بدن میں جمع کیا ہے۔ یہ چیزیں سب کی سب باہم متباین ہیں۔ ایک دوسرے کے مخالف اشیاء کو باہم ملانے کی مثال جیسے اس نے حرارت، برودت، رطوبت اور یبوست
کو حیوانات کے مزاج میں جمع کیا ہے، حالانکہ یہ اشیاء باہم متنافر اور ایک دوسری پر غلبہ کرنے والی ہیں، اور جمع کرنے کی صورتوں میں سے یہ اعلیٰ درجہ کی صورت ہے۔ خدا کے جمع کرنے کی تفصیل وہی شخص معلوم کر سکتا ہے جو اس کی پیدا کردہ اشیاء کی تفصیل جانتا ہو، اور اس بات کی شرح طویل ہے۔ تنبیہ: بندوں میں سے جامع وہ ہے جو نشست و برخاست وغیرہ کے ظاہری آداب کے ساتھ قلب کے باطنی حقائق کو جمع کرے۔ پس جس شخص کی معرفت کامل اور سیرت پسندیدہ ہو وہ جامع ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کامل وہ ہے جس کا نور معرفت اس کے تقوی کے نور کو بجھا نہ دے۔ صبر اور بصیرت کو جمع کرنا تقریباً محال ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو زہد و تقوی پر صبر حاصل ہے اس میں باطنی روشنی نہیں ہے، اور جس میں باطنی روشنی ہے اس میں صبر نہیں۔ جامع وہ ہے جو اپنے آپ میں صبر اور بصیرت دونوں جمع کر لے۔ اسماء الحسنی نمبر 88 الغنی یعنی بے پرواہ، اور اسماء الحسنی نمبر 89 المغنی یعنی لوگوں کے بے پرواہ کرنے والا۔ یہ وہ ہے جس کو اپنی ذات و صفات میں کسی غیر سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اغیار کے ساتھ علاقہ رکھنے سے وہ پاک ہے۔ بس جس شے کی ذات یا صفات کسی ایسے امر سے متعلق ہوں جو اس کی ذات سے خارج ہو، اس شے کا وجود یا کمال اس خارجی امر پر موقوف ہے، بس وہ محتاج اور فقیر ہے جس کو طلب و کسب کی ضرورت ہے۔ ایسی بے تعلقی اللہ تعالی کے سوا اور کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہی مغنی بھی ہے، یعنی غنی بھی کر دیتا ہے، مگر جس کو وہ غنی بناتا ہے اس کا مطلق غنی بن جانا متصور نہیں ہو سکتا۔ کم از کم وہ مغنی کا تو محتاج ہوا، پس غنی مطلق کہاں رہا، بلکہ غیر اللہ سے بھی مستغنی ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کہ اس کی تمام ضروریات خدا مہیا کر دیتا ہے، نہ بائیں مانی کہ اس کو کوئی حاجت ہی نہیں رہتی، اور غنی حقیقی تو وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی حاجت قطعاً نہیں ہوتی، اور جو شے محتاج ہے اور اپنی حاجت کی چیزیں حاصل کر رہی ہے وہ مجازاً غنی ہے۔ غیر اللہ کے حق میں زیادہ سے زیادہ جو صورت تسلیم کی جا سکتی ہے وہ صرف یہی ہے، تاہم جب اس کو خدا کے سوا اور کسی کی حاجت نہیں رہتی تو اس کو غنی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ہو سکتا کہ اصلی حاجت بھی اس کے ساتھ لگی نہ رہے تو خدا کا یہ فرمان معاذ اللہ صحیح نہ ہوتا کہ اللہ غنی وانتم فقراء، اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر یہ تصور کرنا صحیح نہ ہوتا کہ اللہ تعالی کے سوا باقی تمام اشیاء مستغنی ہو سکتے ہیں تو خدا کے لیے مغنی کا وصف معاذ اللہ درست نہ ہوتا۔ اسماء الحسنی نمبر 90 المانع یعنی اپنے دوستوں کو تکلیف سے روکنے والا۔ مانع وہ ہے جو حفاظت کے خاص اسباب مہیا کر کے ادیان و ابدان سے نقصان و ہلاکت کے اسباب دور کرتا ہے، اور حفیظ کے معنی بیان ہو چکے۔ حفظ کے لیے منع اور دفع ضروری ہے، پس
جو شخص حفیظ کے معنی سمجھتا ہے وہ معنی کے معنی بھی سمجھ سکتا ہے۔ فرق اتنا آتا ہے کہ منع سبب مہلک کی طرف نسبت کرنے سے مستفاد ہے اور حفظ اس چیز کی طرف نسبت کرنے سے جو ہلاک سے محفوظ ہے اور وہ منع سے مقصود ہے۔ خلاصہ یہ کہ چونکہ منع کا فعل حفظ کے لیے کیا جاتا ہے اور حفظ کا فعل منع کے لیے نہیں کیا جاتا، لہذا ہر حافظ دافع و مانع ہے، لیکن ہر مانع کا حافظ ہونا ضروری نہیں مگر اس وقت جب کہ وہ تمام اسباب ہلاک و نقص کا مانع مطلق ہو جس سے حفظ کا حاصل ہونا لازم ہو جاتا ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 91 الدار یعنی قدر و شر کا خالق، اور اسماء الحسنی نمبر 92 النافع یعنی نفع و خیر کا پیدا کرنے والا۔ یہ وہ ہے جس سے خیر و شر اور نفع و ضرر صادر ہوتے ہیں، اور یہ تمام اللہ تعالی کی طرف منسوب ہیں، یا تو وہ ان امور کا اجرا ملائکہ، انسان اور جمادات کے ذریعے سے کرتا ہے یا بلا واسطہ خود کرتا ہے۔ بس یہ نہ سمجھنا کہ زہر خود بخود مار ڈالتا ہے اور طعام خود بخود سیر کر دیتا ہے، اور نہ یہ خیال کرنا کہ فرشتے، انسان، شیطان یا کوئی اور مخلوق مثلا فلک، ستارہ یا دوسری چیز خود بخود نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے، بلکہ یہ تمام اشیاء اسباب مسخر ہیں جو صرف وہی کام کر سکتے ہیں جن پر وہ مامور ہیں، اور یہ تمام امور قدرت ازلیہ کے تعلق سے ہیں، جیسے عام لوگوں کے اعتقاد میں قلم کاتب کے ساتھ تعلق رکھنے کی حیثیت سے ہے۔ مثلا سلطان جب کسی انعام یا سزا کے حکم نامہ پر دستخط کرتا ہے تو اس کا ضرر یا نفع قلم کی طرف سے نہیں سمجھا جاتا بلکہ ان لوگوں کی طرف سے سمجھا جاتا ہے جن کے قبضہ میں قلم ہے۔ اس طرح تمام وسائط و اسباب کا حال ہے۔ ہم نے عام لوگوں کے خیال میں اس لیے کہا کہ جاہل آدمی ہی قلم کو کاتب کا مسخر سمجھتا ہے، اور عارف جانتا ہے کہ قلم خدا کا مسخر ہے جس کی تسخیر میں خود کاتب بھی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالی نے کاتب کو پیدا کیا اور اس کے لکھنے کی قدرت دی اور ساتھ ہی اس کے دل میں لکھنے کی ایسی پکی خواہش بھی ڈال دی جس میں کوئی تردد نہیں، تو خواہ مخواہ اس کی انگلیوں اور قلم میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ وہ اس کے خلاف ہرگز نہیں کر سکتا۔ پس دراصل کاتب خدا ہے جو انسان کے قلم اور اس کے ہاتھ کے ذریعے لکھتا ہے۔ جب تم انسان کے متعلق یہ بات سمجھ چکے تو جمادات کے متعلق خود بخود سمجھ سکتے ہو۔ اسماء الحسنی نمبر 93 النور یعنی روشن کرنے والا، یہ وہ ذات ظاہر ہے جس سے تمام اشیاء کا ظہور ہے، کیونکہ جو چیز فی نفسی ہی ظاہر ہو اور دوسری اشیاء کو ظاہر کرنے والی ہو اس کا نام نور ہے، اور جب وجود کا مقابلہ عدم سے کیا جائے تو یقیناً وجود ہی میں پورا ظہور پایا جائے گا، اور عدم سے بڑھ کر کوئی اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ پس جو عدم کی تاریکی سے بلکہ عدم کے امکان سے بھی بری ہے اور تمام اشیاء کو عدم کی تاریکی سے نکال کر وجود کی روشنی میں لاتا ہے، وہ سب سے زیادہ نور کہلانے کا مستحق ہے۔
وجود ایک نور ہے جو اس کی ذات کے نور سے تمام اشیاء کو حاصل ہے، پس وہ آسمان و زمین کا نور ہے، اور جیسے زمین کا ذرہ ذرہ سورج کے وجود پر دال ہے، اسی طرح آسمان و زمین کی موجودات میں سے ذرہ ذرہ اپنے وجود کے جواز سے اپنے موجد کے وجود کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ ہم اسم ظاہر کے بیان میں جو لکھ چکے ہیں، اس سے نور کے معنی بخوبی سمجھ میں آ سکتے ہیں، اور اس کے معنوں کے بیان میں جو فضول موشگافیاں کی گئی ہیں پھر ان کی ضرورت نہ رہے گی۔ اسماء الحسنی نمبر 94 الہادی یعنی ہدایت کرنے والا۔ ہادی وہ ہے جو اپنے خاص بندوں کو اپنی ذات کی شناخت کا راستہ بتاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کی ذات سے اشیاء پر دلیل قائم کرتے ہیں، اور عام بندوں کو مخلوقات کی طرف ہدایت دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ مخلوقات سے اس کی ذات پر دلیل ٹھہراتے ہیں، اور ہر مخلوق کو اپنی ضروری حاجتوں کے پورے کرنے کی سمجھ دیتا ہے۔ چنانچہ بچے کو پیدا ہوتے ہی پستان کو منہ میں لینے کا ڈھنگ بتا دیتا ہے، اور پھر چوزے کو اس کے انڈے سے نکلتے ہی دانہ چگنے کا طریقہ سکھا دیتا ہے، شہد کی مکھی کو ایسے شش پہلو خانوں کے گھر بنانے کا طریقہ سکھاتا ہے جو اس کے جسم کے اس طرح سما جانے کے لیے کہ ارد گرد کچھ خالی جگہ نہ رہے تمام صورتوں سے زیادہ مناسب ہے۔ یہ تفصیل بڑی لمبی ہے۔ خدا کے ارشاد کا یہی مطلب ہے، الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، یعنی وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کی بناوٹ عطا فرمائی پھر اس کی راہ دکھائی، اور والذی قدر فہدی، یعنی اور جس نے ہر چیز کا اندازہ کیا پھر ہدایت کی۔ بندوں میں ہادی انبیاء اور علماء ہیں جو مخلوقات کو سعادت اخرویہ کی طرف لے جاتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلاتے ہیں، بلکہ خود اللہ تعالی نے ان کی زبانی ہدایت کرتا ہے اور وہ اس کی قدرت و تدبیر کی تحت میں کام کرتے ہیں۔ اسماء الحسنی نمبر 95 البدی یعنی موجد۔ بدی وہ ہے جس کی کوئی مثال نہ گزری ہو، پس اگر ذات، صفات اور افعال میں اور اس کے متعلقہ ہر امر میں اس کی کوئی مثل نہ گزری ہو تو وہ بدیع مطلق ہے، اور اگر کوئی اس قسم کی شے گزر چکی ہو تو وہ بدیع مطلق نہیں رہے گا۔ اسم متعلقاً خدا سے خاص ہے کیونکہ اس کے ساتھ قبل پہلے کا معنی کوئی بھی نسبت نہیں رکھتا، بس کوئی اس جیسی شے اس سے پہلے کیوں کر ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد جو چیز موجود ہوتی ہے وہ اس کی ایجاد سے بنی ہے اور وہ اپنے موجود سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی، بس وہ ازلاً و ابداً بدیع ہے۔ بندوں میں سے جو شخص نبوت یا ولایت یا علم میں ایسی فوقیت حاصل کرے کہ اس کی نظر سابق میں نہ گزری ہو یا اس کے زمانہ میں کوئی اس کی نظیر موجود نہ ہو تو اپنے مخصوص اوصاف زمانہ کے اندر بدی ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 96 الباقی یعنی باقی رہنے والا۔ یہ وہ موجود ہے جو لذاتی ہی واجب الوجود ہے، لیکن جب اس کو ذہن میں زمانہ مستقبل کی طرف منسوب کیا جائے تو وہ باقی کہلائے گا، اور جب زمانہ ماضی سے نسبت دی جائے تو اس کو قدیم کہا جائے گا۔
باقی مطلق وہ ہے جس کے وجود کی تقدیر زمانہ مستقبل میں کسی آخری حد تک منتہی نہ ہو، جس کے لیے یہ لفظ مقرر ہیں کہ وہ ابدی ہے، اور قدیم مطلق وہ ہے جس کے زمانہ میں وجود کی درازی کا ماضی میں کوئی آغاز نہیں، اور اس کے لیے یہ لفظ مقرر ہیں کہ وہ ازلی ہے۔ جب تم تسلیم کرتے ہو کہ وہ لذاتی ہی واجب الوجود ہے، لذاتی ہی واجب الوجود ہے، تو یہ تمام معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ اسماء جو مقرر کیے گئے ہیں تو ذہن میں اس وجود کو ماضی و مستقبل کی طرف منسوب کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ماضی و مستقبل کے مفہوم میں متغیرات کا معنی شامل ہے، اس لیے کہ وہ دونوں زمانے ہیں، اور زمانہ میں حرکت و تغیر ہی داخل ہیں، کیونکہ حرکت بذاتہا ماضی اور مستقبل کا مجموعہ ہے، اور متغیر تغیر کے واسطے سے زمانہ میں داخل ہوتا ہے۔ پس جو ذات تغیر اور حرکت سے بالاتر ہے وہ زمانہ سے نہیں ہے، اور نہ اس میں ماضی و استقبال ہے۔ یہ امور تو ہمارے ہی لیے ہیں جن پر زمانہ گزرتا ہے، اور اب کچھ اور حالت ہے، پھر کچھ اور ہوگی، اور اس کے بعد کچھ اور ہو جائے گی، یہاں تک کہ جو حالت گزر چکی ہے وہ ماضی جو موجود ہے وہ حال، اور جو آنے والی ہے مستقبل کہلاتی ہے، اور جہاں نہ آغاز ہے نہ انجام وہاں زمانہ ہی نہیں، اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالی ہی نے تو زمانہ کو پیدا کیا ہے، پس وہ زمانہ سے پیشتر ہے، اور زمانہ سے بعد جوں کا توں رہے گا۔ کسی کا یہ خیال بالکل دراز عقل ہے کہ بقا کی صفت باقی کی ذات سے زائد ہے، اور اس سے بھی زیادہ بعید خیال یہ ہے کہ قدامت کی صفت قدیم کی ذات سے زائد ہے۔ کہ قدامت کی صفت قدیم کی ذات سے زائد ہے، ان خیالوں کی بیہودگی اس سے ظاہر ہے کہ اس بنا پر بقا کی بقا، اور صفات کی بقا، اور قدامت کی قدامت، اور صفات کی قدامت کا خبث لازم آتا ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 97 الوارث، یعنی فنائے موجودات کے بعد باقی رہنے والا۔ وارث یا وارث وہ ہے جو مالکوں کے فنا ہونے کے بعد مملوکات کا مالک قرار پاتا ہے، اور وہ اللہ تعالی ہے جو خلقت کے فنا ہو جانے کے بعد باقی ہے، اور آخر ہر شے کا مرجع وہی ہے۔ اس وقت وہ یوں فرمائے گا لمن الملک اليوم، یعنی آج کس کی بادشاہی ہے، پھر خود ہی یوں جواب دے گا للہ الواحد القہار، یعنی اللہ واحد و قہار کی بادشاہی ہے۔ یہ سائلانہ ندا ان اکثر لوگوں کے غلط زعم کو دور کرنے کی غرض سے کی جائے گی جو خود بادشاہ اور صاحب ملک ہونے کا گھمنڈ رکھتے ہیں۔ اس وقت اصل معاملہ ان پر آئینہ ہو جائے گا، لیکن جو لوگ صاحب بصیرت ہیں وہ ہمیشہ سے خود بخود اس ندا کا معنی سمجھے ہوئے ہیں، بلکہ یہی ندا بلا حرف و آواز ہر وقت سن رہے ہیں، اور دل سے یقین رکھتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ میں اللہ واحد و قہار کی بادشاہی ہے، اس لیے وہ ازلی و ابدی ہے۔ اس بات کو کچھ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو توحید فی الفعل کی حقیقت جانتا ہے، اور بخوبی سمجھتا ہے کہ زمین و آسمان کی کل مرد میں فاعل واحد وہی واحد یکتا ہے۔
اس بات کو ہم نے احیاء العلوم الدین کے باب توکل کے آغاز میں بیان کیا ہے۔ شوق ہو تو اس میں مطالعہ کرو، کیونکہ یہاں اس کے بیان کی گنجائش نہیں۔ اسماء الحسنی نمبر 98 الرشید یعنی صاحب رشد۔ یہ وہ ذات پاک ہے جس کی تدبیر ٹھیک ٹھیک اپنے مقاصد پر فائز ہوں، بلا اس کے کہ کوئی معاون ان کی اعانت کرے یا کوئی رہنما ان کا راہ پر قائم کر رکھے، اور وہ اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی نے ہر بندے کو جتنی جتنی دینی اور دنیاوی تدبیرات کی ہدایت بخشی ہے، اتنی ہی تدبیرات کی ٹھیک راہ پر چلنے اور ان سے صحیح مقصد حاصل کرنے کی توفیق بھی دی ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 99 الصبور یعنی بڑا صبر کرنے والا۔ یہ وہ ہے جس کو کوئی تیزی اور تندی کسی کام کو جلد از وقت کرنے پر مجبور نہیں کرتی، بلکہ وہ تمام امور کو خاص اندازے پر قائم کر کے محدود راہ پر چلاتا ہے، اور ان کو نہ کسی سست کارندے کی طرح مقرر وقت سے پیچھے ڈالتا ہے اور کسی جلد باز کی طرح قبل از وقت کرنے لگتا ہے، بلکہ وہ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر مناسب طریقے سے کرتا ہے۔ یہ تمام امور بلا کسی مخالف کی مخالفت کے انجام پاتے ہیں۔ بخلاف اس کے بندے کا صبر مخالف کے مقابلے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس کے صبر کے معنی ہی یہ ہیں کہ عقل و دین کی خواہش شہوت و غضب کی خواہش کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ جب وہ مخالف خواہشیں باہم کھینچا تانی کرتی ہیں اور جلد بازی کی خواہش دھیمی ہو کر تاخیر اختیار کرتی ہے، تو اس خواہش والا صبور کہلاتا ہے، کیونکہ اس نے جلد بازی کی خواہش کو پست کر لیا ہے۔ اللہ تعالی میں جلد بازی کا کوئی باعث ہی نہیں ہے، پس جب وہ شخص جس میں عجلت کا باعث موجود ہے گو وہ کمزور ہی ہو گیا ہے، صبور کہلاتا ہے، تو وہ ذات اس سے بھی زیادہ اس اسم کی حقدار ہے جس میں اس قسم کا کوئی بھی باعث موجود نہیں ہے۔